تشریف لائے ہیں غیور کونسلر صاحبان، اہل شیخ پورا، موبائل مارکیٹ، مدینہ مارکیٹ، لنڈا مارکیٹ، مین بازار، ٹوکریاں والا بازار اور چاند مارکیٹ، جو یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور اہل اسلام اور کلمہ گو کو یہاں پر آنے پر مبارکباد دیتا ہوں کہ آج فلسطین کے قبضہ فلسطین اور انتہائی بیٹا میرا اور امیر شاہ بھی آئے، انہیں بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم یہاں پر پرزور مذمت کرنے کے لیے جو اسرائیل کی گنڈا گردی اور ٹرمپ ملک کی گنڈا گردی، ہم اس کی پرزور مذمت کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور حرمت رسول پر ہماری جان قربان ہے، ہمارا خون کا قطرہ آخری قطرہ قربان ہے، ہمارا مال قربان ہے، ہماری عین جان پان کیا چیز ہے، کیا حیثیت رکھتی ہے۔ ہم صرف اور صرف یہاں پر کوئی سیاست نہیں، ایک کلمہ گو ہونے کی حیثیت سے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ جو لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں تلاوت کلام پاک کے ساتھ، میں آج کے اس پروقار مذمت جو ریلی ہے اس کا باقاعدہ جلسے کا آغاز کرنے کے لیے میں قرآن پاک کی تلاوت کرانا چاہتا ہوں۔ جناب ذکری شاہین صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ غلامی رسول میں غلامی رسول میں غلامی رسول میں یہودیوں کا جو یار ہے، یہودیوں کا جو یار ہے، امریکیوں کا جو یار ہے، یہودیوں کا جو یار ہے، امریکیوں کا جو یار ہے۔ آج کا یہ مذمتی جو جلسہ عام ہو چکا ہے، جو عظیم الشان جلسہ بن چکا ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام اہل اسلام کو اور اہل شیخ پورا کو کہ وہ جواب یہاں پر تشریف لائے۔ America Guti! America Guti! America Guti! America Guti! اب میں اس عظیم الشان ریلی سے خطاب کرنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ میں ملتمس ہوں ضلعی صدر نور لیگ جناب طیاب راشد سندھو صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اس مذمتی جلسہ سے خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دن اس مقام پر اکٹھے ہونا اور شہر شیخوپورہ کی غیور عوام کی طرف سے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا کہ پاکستان کے مسلمان اس شہر شیخوپورہ کی غیور عوام کلمہ گو آج اپنے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ یکجا ہے۔ اور یہ جو آج کی ریلی کا انعقاد کیا گیا، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب نے اسلامک کانفرنس میں جا کے ایک عہد کیا، ایک فیصلہ کیا اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے پورے پاکستان میں، پورے پنجاب میں مذمتی ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اور یہ انعقاد میں سمجھتا ہوں کہ ایک کھلی دلیل ہے کہ پاکستان کا ہر مسلمان اپنے قبلہ اول کی حفاظت کے لیے مقبوضہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے انشاءاللہ اپنے خون کی آخری قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اور آج انشاءاللہ قبلہ اول مسلمانوں کا ہے، فلسطین کی عوام کا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ فلسطین کے مسلمانوں کا رہے گا۔ میں آج کی اس ریلی کے انعقاد کے لیے اپنے قائد میاں جاوید لطیف صاحب کا، اس شہر کے علماء کرام کا بھی شکر گزار ہوں کہ جن سب نے مل کے یہ ثابت کیا کہ جب مسلمان یکجا ہو جاتے ہیں، جب مسلمان اپنے حق کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو
تو دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ انہیں ہرا نہیں سکتی، انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ چونکہ وقت مختصر ہے، میں اب دعوت دوں گا مرکزی انجمن تاجران کے صدر جناب میاں پرویز صاحب کہ وہ بھی آئیں اور مختصر وقت کے لیے خطاب کریں۔ جناب میاں پرویز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام ساتھیوں، نوجوانوں، بزرگوں، علماء دین، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہماری سب سے بڑی حرمت والی چیز جس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں، اس پر ایک احرامی ٹرمپ نے جو امریکہ کا بہت سب سے بڑا کرتا ہے، اگر کہا جائے تو دنیا کا سب سے بڑا کرتا ہے، سب مل کر کہو کہ اس پہ لعنت، کروڑ سوا لعنت۔ ہم اپنے قبلہ اول کے لیے ہمارا لیڈر میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور ہم سب مسلمان اور تاجر بھائی سب کو ایک پیج پہ جمع ہونا پڑے گا۔ میرے قائد میاں جوید لطیف نے تقریر کر دی آپ ساتھیوں نے، میں آپ کو ایک خوبصورت سا آپ پہ سوال چھوڑتا ہوں کہ تمام جو بھی امت مسلمان ہے، تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے اپیل کرتا ہوں، خدا را آج ہمیں ایک پیج میں آنا چاہیے۔ ہمارے اندر جو سیاسی جو بھی اختلاف ہے اس کو چھوڑ دیں، لیکن ہمیں قبلہ اول کے لیے میں اور میری تاجر برادری اور سب مسلمان ہم سب ایک پیج پر قبلہ اول کی حرمت کے لیے ہم ساتھ ہیں اور ٹرک پر اس کتے پر لعنت بھیجتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ قبلہ اول آزاد رہے گا اور آزادی کے ساتھ جیئیں گے۔ شکریہ۔ میں یہ ایک بات کر کے اپنے اگلے مقرر کو بلانا چاہوں گا کہ جب تک فلسطین کے مسلمانوں کے مسئلے کو ہم اپنا مسئلہ نہیں سمجھیں گے، کشمیریوں کے ظلم و جدل کو اپنے آپ پہ ظلم و جدل نہیں سمجھیں گے، نہ ہی کشمیر اس ظلم سے آزاد ہو سکتا ہے، نہ ہی فلسطین اس ناجائز قبضے سے آزاد ہو سکتا ہے۔ میں اب اپنے اگلے مقرر جناب چودھری فیضان خالد مرک صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور آج کے اس مذمتی اجلاس سے خطاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا، میں تہ دل سے مشکور ہوں تمام تاجر برادری کا، سب لوگوں کا، جتنے لوگ یہاں پہ تشریف لائے۔ اصل مقصد آج کا ایک ہی ہے کہ اس جو ہمارے مسلمان تنظیموں نے، جو ان لوگوں نے میاں جویلتی صاحب خود خطاب کریں، جب بڑے بڑے ہو تو میرا خیال ہے کسی کو اور بولنے کی ضرورت ہی نہیں، تو مہربانی بہت شکریہ۔ اب آج اس مذمتی جلسے کو آگے بڑھاتے ہوئے دعوت خطاب دوں گا اس شہر شہوپورہ کی آن، اس شہر شہوپورہ کی شان، سچے عاشق رسول، مسلم امہ کے لیے کھڑے ہونے والے اس شہر کی ترقی کے ضامن جناب میاں جوید لطیف صاحب۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मत मुसलमा के दीवानों, मोहम्मद अरबी के परवानों, नामूसे रसालत पर अपनी जानों के नजराने पेश करने वालों, इत्तेहाद उम्मत मुसलमा के दीवानों, आज हमें कभी इस एहतजाज की जरूरत पेश न आती अगर कलमा गो आपस में इत्तेहाद रखते। आज हमें दुनिया में रुसवाई देखना न पड़ती अगर कलमा गो में तकसीम न होती, मसलकी हवालों से एक दूसरे से दस्तोगिरबान न होते। पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के मुसलमानों, आज हालत ये है कि इस्लामी रियासतों में यहूद-ओ-नहूद, मुसलमानों के दुश्मन आज एक साजिश के तहत कभी ईरान, कभी शाम, कभी यमन और कभी दीगर इस्लामी रियासतों में जिस तरह इंतशार पैदा करके मुसलमानों की कुव्वत को कमजोर कर रहे हैं, अगर हमने होश के नाखून न लिए, अगर एक दूसरे को काफिर काफिर कहना बंद ना किया और अगर मसलकी हवालों से पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान एक तजर्बा का बना हुआ है, इस्लामी ममालिक मसलकी हवालों से पाकिस्तान के अंदर जो एक दूसरे के दस्तोगिरबान हैं, ये एक फंडिंग से, इस्लामी ममालिक की फंडिंग से पाकिस्तान के अंदर जो खिलवाड़ हो रहा है, नौजवानों, अगर अकल से, शऊर से रोशनी न ली तो ये सोच लेना इराक, शाम, फलस्तीन, यमन, ये तो शायद 4 दिन निकाल गए, ये बारी पाकिस्तान की आएगी। पाकिस्तान का इसलिए कह रहा हूं, नौजवानों, ये पाकिस्तान दुनिया में इस्लामी रियासत एटमी कुव्वत बना है और इस एटमी कुव्वत में इस्लामी ममालिक की क़यादत करना थी। इस एटमी कुव्वत पाकिस्तान ने दुनिया में जहां कहीं मुसलमानों को तकलीफ पहुंचना थी, इसने मरहम रखनी थी, मगर इस पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार पैदा किया जा रहा है, अगर मोहम्मद अरबी के परवानों दमाग से, दिल से काम न लिया तो आज तो यहूद और नसारा आज तो दूर है, मगर जिस दिन पाकिस्तान खुदा न खास्ता फटा हुआ, खुदा न खास्ता पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मरिया पेट हुआ, तो हम किबला अव्वल की बात कर रहे हैं। मेरे मुंह में खाक,
مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ نوجوانوں، اس پاکستان کو خدا کے لیے تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر اس کو مضبوط کرو۔ اس کو مضبوط کرو گے تو آپ کو یہ نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ امریکہ کا جو یار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، یہودی کا جو رشتہ دار ہے، یہودی کا جو رشتہ دار ہے۔ نوجوانوں، ایک سازش کے تحت پاکستان کے اندر جو افراتفری پھیلائی جا رہی ہے، یہ اگر افراتفری نہ پھیلائی جاتی تو کبھی ٹرمپ کو یہ جرأت نہ ہوتی کہ قبلہ اول میں اسرائیل کا مرکز بنے گا، یہ کبھی جرأت نہ ہوتی۔ اور نوجوانوں، میں یہ کہتا جاؤں، یہ جب میں سازش کہتا ہوں تو سنو، جب ختم نبوت کا بل ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں پاس ہوا، تحفظ ختم نبوت کا بل، اس وقت دنیا میں 3 بڑے اسلامی لیڈر تھے۔ ایک شاہ فیصل، دوسرا یاسر عرفات، تیسرا ذوالفقار علی بھٹو۔ اور ان تینوں نے مل کر جو اسلامی بلاک بنایا، جو اسلامی بلاک نہیں تھا، دراصل مسلمانوں کی قوت کو اکٹھا کیا تھا۔ اس کی پاداش میں تینوں کا جو حشر ہوا، شاہ فیصل کا قتل ہوا، یاسر عرفات کا جو حشر ہوا، ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پر چڑھا، یہ کوئی عام بات نہیں تھی، عالمی سازش تھی۔ اور یہ سازش اس لیے تھی کہ اسلامی ممالک میں ابھرتی ہوئی مسلمان لیڈرشپ کو جب راستے سے ہٹا دو گے تو مسلمان خود منتشر ہو جائیں گے۔ آج پاکستان نہیں، دنیا کے اسلامی ممالک میں ایک جرأت کی، ایک وفاقی، ایک سچے پکے محمد عربی کی آواز نواز شریف تھا، مگر جس طریقے سے اس کو راستے سے ہٹایا، جس طرح اسلامی امہ کی قیادت کرنے سے اس کو ہٹایا۔ نوجوانوں، یہ بات سیاسی نہیں کر رہا، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ تاریخ کو اٹھاؤ گے، تاریخ کے اوراق کو اٹھاؤ گے تو میری بات سچ ثابت ہوگی۔ آج بھی یہ کہتا ہوں، جب تک اسلامی امہ کی جرأت مند لیڈرشپ، طاقتور لیڈرشپ، اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ نواز شریف کو جب روکا گیا تو 1998 میں نواز شریف نے کوئی سمجھوتا نہ کیا۔ نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا کر
दुनिया को बताया कि जहां कहीं मुसलमान का खून गिरेगा पाकिस्तानी वहां पहुंचेगा। ये था इस्लामी उम्मा का लीडर। नौजवानों आज कोई आपको इस्लामी उम्मा का लीडर, जुर्रतमंद लीडर, बावफा लीडर, सच्चा पक्का आशिक रसूल लीडर नजर दौड़ाओ। कोई नजर आता है जो ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके? नहीं, ये साजिशें चलती रहेंगी, मगर जुर्रत से, वफा से, मोहम्मद अरबी के सच्चे पक्के गुलाम होने के नाते खुदा के लिए कलमा को एक हो जाओ। कलमा को एक हो गए तो ये फलस्तीन तो क्या, ये छोटी सी यहूदियों की बस्ती, ये छोटी सी यहूदियों की बस्ती इस्लामी उम्मा इकट्ठी हो जाए, एक नजर उड़ाए तो यहूदी तितर बितर होते नजर नहीं आएंगे। जब तक आपस में इत्तेहाद नहीं करोगे, आप इसी तरह सड़कों पे अपनी अमलाक को तोड़ते रहोगे। आप सड़कों पे निकलकर अपनी गाड़ियां तोड़ते रहोगे। आप अपने शहरों में निकलकर अपना ही नुकसान करते रहोगे। अगर दूसरों का नुकसान करना है, अगर यहूदियों का नुकसान करना है, तो फिर इत्तेहाद से और फिर अपने अंदर होने वाली साजिशों को आंखें खोलकर होश से देखना पड़ेगा। मैं आज के दिन सियासी बात नहीं करूंगा, मगर ये कह दूं इसलिए कि पाकिस्तानी हूं, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं, ये कहते हुए मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं कह रहा हूं, एक वक्त था जब हम छोटे थे, स्कूलों में पढ़ते थे, एक नारा गूंजता था, यहूदी का जो यार है गद्दार है। ये नारा स्कूलों, कॉलेजों में, मदरसों में, चौकों चौराहों में हम सुनते थे। मगर आज नौजवानों सुन लो, ये कह के जा रहा हूं, कभी याद आऊं तो याद कर लेना, ये यहूदियों का रिश्तेदार, ये यहूदियों का रिश्तेदार, ये यहूदियों का रिश्तेदार पाकिस्तान का नहीं हो सकता, पाकिस्तान का नहीं हो सकता। मगर खुदा के लिए ये पाकिस्तान, इसमें माओ बहनों बेटियों को दूर दराज के मोहल्लों से लाकर चौकों चौराहों में खड़े करके नौजवानों का ईमान मुतज़लज़ल न करो। पाकिस्तान की रवायात, इस्लामी रवायात का बेड़ा मत करो। ये पाकिस्तान चलने दो, ये इस्लामी रवायात को परवान चढ़ने दो। आने वाली नस्लों का, एक गैरतमंद कौम का, एक जुर्रतमंद कौम का पाकिस्तान रहने दो। और मैं आज अदारों में काम करने वाले लोगों को भी अपनी अना के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए
اس پاکستان کی بربادی مت کرو، اس پاکستان کی بربادی مت کرو، اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کرنا بند کرو، اس قوم کو آزاد رہنے دو، اس قوم کو وفا رکھنے والی قوم رہنے دو، اس قوم کو جرأت مند قوم رہنے دو، اس قوم میں آزادی ہوگی۔ کوئی امریکہ، کوئی اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں، کلمہ گو مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا جب پاکستان طاقتور ہوگا۔ یہ پاکستان دنیا میں تاحیات قائم رہنے کے لیے بنا ہے پاکستان، کیونکہ اس کی بنیادوں میں اس خون سے وفا کرو۔ تو آخر میں نوجوانوں میں یہ کہتا جاؤں، میں تو اپنی زندگی گزار گیا، کوئی کسی طرح قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کسی طرح یلغار کرتا ہے۔ ایک بتاتا جاؤں، میں یہ کہتا جاؤں کہ جب تک زندہ ایک محب وطن پاکستانی کی طرح ہر ایوان میں، ہر چوک چوراہے میں کسی کے ڈر خوف کے بغیر یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کا کم از کم پاکستانیوں حصہ نہ بنو۔ پاکستان میں ہونے والی سازشوں اور آنے والا جو وقت ہے، جو بے یقینی کی ایک کیفیت ہے، اس سے پاکستان کو نکالنے کے لیے حق سچ کی بات کہتا رہوں گا، حق کی آواز بلند کرتا رہوں گا، اور یہ کہتا جاؤں کہ آج یہود و نصارہ کے رشتہ دار اور کچھ وہ لوگ جو خود کو علماء کرام کی صف میں کھڑا کرتے ہیں، ایک منافق مولوی، ایک قاضی طاہر القادری، میں کسی کے ایمان کے متعلق بات نہیں کروں گا، حالانکہ طاہر القادری کو کچھ لوگ کلمہ کو کچھ اور کہتے ہیں، مگر یہ ڈگڈگی بجھانے والا اس کو لایا جاتا ہے، پھر کچھ لے کے یہ یہاں سے جاتا ہے۔ یہ بلیک میل کرنا اس قوم کو کون کرواتا ہے؟ مختلف چراہوں میں کبھی کسی کو بٹھا دینا، کسی کو اٹھا دینا، یہ بند کرو۔ خود اٹھاتے ہو، خود پیسے باندھتے ہو، بس کرو، اس پاکستان کو چلنے دو۔ اور یہ قوم بتا دوں، یہ 1999 والی قوم نہیں ہے، یہ قوم خاموشی سے ہر چیز کو نہیں سہ سکتی۔ پاکستان کی بربادی ہو جائے، ہمارا دین، ہمارے دین کے نام پر قوم کو تقسیم کر دیا جائے، یہ خاموشی سے نہیں بیٹھے گی۔ اس لیے یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ چلتا گیا تو اپنے دین کے لیے، اپنے قبلہ اول کے لیے سب کچھ کہنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ کہہ
اور جو پاکستان کے اندر سازشیں کی جا رہی ہیں، جن کو ملا کے اور جن کو آگے ملایا جا رہا ہے، اکٹھا کیا جا رہا ہے، اگر ان کے ذریعے پاکستان کے نظام کو لپیٹا گیا تو وہ کچھ کہہ دوں گا جو سکوت ڈھاکہ کے وقت ابھی تک کسی نے نہیں کہا، کہہ دوں گا۔ اس لیے چلنے دو اس پاکستان کو، ان اداروں کو چلنے دو، اداروں پر مسلط ہو کر ان سے فیصلے اپنی مرضی کے مت لو، ان کو چلنے دو، پاکستان کو چلنے دو۔ یہ چلے گا فلسطین آزاد ہوگا، یہ چلے گا تو قبلہ اول انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کا ہوگا، ورنہ خدا نہ خواستہ جو کر رہے ہو اگر یہ کرتے گئے تو سب سے دنیا میں اگر کوئی مسلمان ریاست کمزور ہوگی تو اس کا نام پاکستان ہوگا۔ اس لیے پاکستان کو اسلامی امہ کی قیادت کے قابل رہنے دو، اس کو چلنے دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مل کر سچا پکا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو مل کر اس ریاست پاکستان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو مل کر جن لوگوں نے پاکستان کے لیے اپنی زندگیاں برباد کی، جنہوں نے اپنے خاندان کو ایک رسک میں ڈالا، جنہوں نے اپنے خاندان کو غیر محفوظ بنا لیا اس دنیا میں، ان کے لیے بھی آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو مل کر جو پاکستان کا محسن ہے نواز شریف، اس کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان اتحاد